ایک پروپوزیشن ہے میں آپ سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں، اور میرے جو اس کا نام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ہائپوتھیسس غلط ہے تو نو اماؤنٹ آف ایویڈنس کین کریکٹ اٹ، اگر وہ شروع سے غلط ہے تو. سو لیٹ می ایکسپلین مائی سیلف. اگر میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور میں آپ کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں صبور بھائی میں نے ایک لیپ ٹاپ لینا ہے، اور میں کوئی بڑے ہائی مورل کیریکٹر کا آدمی بھی نہیں ہوں، چوری چکاری بھی کر لیتا ہوں، اور آپ کو یہ بات پتا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ میں اتنا اچھا انسان بھی نہیں ہوں، آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اور آپ کو پتا ہے مجھے لیپ ٹاپ بھی چاہیے. اگلے دن آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ لیپ ٹاپ میرے ہاتھ میں ہے. ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ میں نے کیسر کو دیکھا تھا فلاں گلی میں رات کو 12 بجے یہ جا رہا تھا. پھر ایک اور آدمی آپ سے کہتا ہے کہ رات کو 12:15 پہ میں نے اسے دیکھا ہے، یہ ایک گھر میں جا رہا تھا اور 10 منٹ کے بعد یہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا. یہ سارا ایویڈنس اکٹھا کریں تو آپ کا ہائپوتھیسس ایک تھیوری میں کنورٹ ہو جاتا ہے کہ بالکل اس نے چوری کی ہے. پر ہاؤ ڈو یو نو کہ میں نے اپنے دوست کو کال نہیں کی کہ یار میں ڈیسپریٹ ہوں، مجھے لیپ ٹاپ دو، اور اس نے کہا کہ میں تو چھٹیوں پہ گیا ہوں، تم ایسا کرو میرے گھر جاؤ، میرے فلاں رشتے دار سے چابی لو، گھر جاؤ، میرا لیپ ٹاپ لے آؤ، جب تک میں چھٹیوں پہ تم اسے یوز کر لوں. So every piece of evidence that you had, it was supporting your hypothesis کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو ایویڈنس کیسے اسے ٹھیک کرے گا؟ سو فار اس ٹو سے کہ یہ جو اے پرائری اسمپشنز ہیں ڈارونزم کی کہ چیزیں ایوولو ہوئی ہیں، اور پھر ہم فوسل ریکارڈ کو دیکھتے ہیں، یہ کرتے دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اس میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہائپوتھیسس ہی غلط ہے تو دیز ایویڈنسز جسٹ ٹو ایکسپلین مائی سیلف اے لٹل بٹ مور، کہ جو ہی ایک نئی چیز سامنے آتی ہے ایک دم سے اچھل کے کہ وہ دیکھیں جی اب ہمارا ڈارونزم ثابت ہو گئے. ٹکٹالک جو ہے وہ فش اور ایمفیبین کے درمیان کی ہے، وہ بعد میں پتا چلا کہ نہیں، جو ٹیٹراپوڈس ایمفیبینز ہیں وہ تو ملینز بائی سیورل ملینز وہ ٹکٹالک سے بھی پہلے نکل کے آ گئے، اور وہ پوسٹر بوائے ایک کے بعد ایک ختم ہوتا رہتا ہے. تو آپ کی میں اس پہ میں اوپینین لینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ہائپوتھیسس غلط ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر کتنا آپ کو سپورٹنگ ایویڈنس مل جائے گا، وہ غلط ہے تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. بالکل کیسر بھائی، اور ہم جو آپ نے بات کی بالکل یعنی کریکٹ کیا، مگر اس کے فلپ سائڈ پہ اگر آپ کا ہائپوتھیسس انٹیسٹیبل ہے اور آپ کا ہائپوتھیسس سارے ایویڈنس کو فٹ کر سکتا ہے تو آپ کا ہائپوتھیسس سپرفلس ہے، اس کی ایکچولی کوئی ویلیو نہیں ہے. مثلا بالکل صحیح بات ہے. جو ایک وہ تھا فروئڈ، سیگمنڈ فروئڈ، جو ایک سائیکالوجسٹ تھا، بڑا فیمس سائیکالوجسٹ، ہم بڑے چیریٹیبل طریقے سے اسے لیبل کریں، مگر اس کی فیمس بات یہ تھی کہ اس کی تھیریز انفالسیفائبل تھیں. کہ وہ کہتا تھا جس طرح ایک عورت اور ایک مرد کی اگر لڑائی ہو تو وہ کہتا تھا ان کی لڑائی ہے کیونکہ جو عورت ہے وہ مرد سے جیلس ہے، اس کے یعنی اس کی ایک تھیری تھی اس کے بارے میں. اور جب ان کی لڑائی نہ ہو اور جب وہ ایکچولی ان کی ریلیشن شپ چل رہی ہو، پھر بھی وہ اسی تھیری کو یعنی کہتا تھا کہ یہ تھیری اپروو ہو رہی ہے کیونکہ یعنی ان دونوں کی لڑائی نہیں ہو رہی. تو ایک تھیری جو ٹو اپوزٹس فینومینا کو ایکسپٹ کرتی ہے، اس تھیری کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ تھیری ہے سپرفلس. تو ڈارونزم کا مسئلہ ہی یہی ہے، اور یہ چیز میں نہیں کہہ رہا، میں کون ہوں. آپ کو ایتھیسٹ فلاسفرز ملیں گے، اور یعنی ٹاپ رینکنگ ایتھیسٹ فلاسفرز ملیں گے جو یہی بات کہتے ہیں. ٹامس نیگل ایک ایتھیسٹ فلاسفر ہے، اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ ایک کتاب پبلش کی ہے، مائنڈ اینڈ کاسموس. اس کتاب کے اندر یہ بات کرتا ہے نیو ڈارونزم کے بارے میں، اور وہ یہی کہتا ہے کہ نیو ڈارونزم ایک ویل اسٹیبلش سائنٹیفک ریگرس تھیری نہیں ہے، یہ ایکچولی ایک گورننگ اسمپشن ہے اس انٹائر بایولوجیکل فیلڈ کی. کیونکہ اس کے بارے میں ہم ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی خدا نہیں ہے، اگر کوئی کریٹر نہیں ہے، اگر کوئی گاڈ نہیں ہے، اور اگر ہم اسیوم کریں کہ یہ ساری کائنات ہے، جو سارے یعنی ایلیفنٹ، گراس، بیکٹیریا، سارا کچھ، اس کے پیچھے کوئی کریٹر نہیں ہے، تو آٹومیٹکلی سم ٹائپ آف نیچرلسٹک ایوولوشن وہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹرو ہے. بائی
لاجیکل نیسیسٹی ناٹ سائنٹیفک ایویڈنس لاجیکل نیسیسٹی sure. کیونکہ آپ یہ کہیں گے کہ اچھا یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں ان سے پہلے کوئی اور چیزیں ہوتی ہوں گی وہ زیادہ سمپل ہوتی ہوں گی تو ڈارونزم ہم اس کو جس طرح پرسیو کرتے ہیں پبلک آئی میں کہ یہ ایک بہت ویل اسٹیبلش یعنی آپ بایو کیمسٹری کو دیکھیں اناٹمی کو دیکھیں جینیٹکس کو دیکھیں لنگوسٹکس کو دیکھیں پیلیو اینتھروپولوجی کو دیکھیں یا بایو انفارمیٹکس کو دیکھیں تو یہ جو ساری فیلڈز ہیں یہ ساری آپ کو ایویڈنس دے دیں گے ڈارونزم کریکٹ ہے ایکچولی دی اپوزٹ ٹرو ہے کہ ڈارونزم از دی اونلی گیم ان ٹاؤن اف دیر از نو گاڈ یعنی نیچرلسٹک ایوولوشن آپ اس کو چینج کر دیں ڈارونزم سے سلائٹلی چینج کر دیں کسی اور ماڈل کے اندر مگر وہی بات ٹرو ہے ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس اسمپشن کو لوگوں کے سامنے نہیں لایا